ساتھ خرم حمید روکھڑی رہنما IPP موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ آگاہ کیجیے گا، رپورٹ سامنے آئی ہے اکانومسٹ کے حوالے سے، تہلکہ خیز رپورٹ ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ اس رپورٹ کا یہ جو جادو وہ والی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، اکانومسٹ نے یہ خبر شائع کی ہے بشرا بی بی بانی PTI پر جو حاوی رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب اکانومسٹ لے تو وہ اہم ہو جاتی ہے بات، اور جب یہاں پر ہم یہ ساری چیز پہلے کہتے رہیں تو وہ اتنی اہم نہیں رہتی، بس بات اتنی سی ہے۔ تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ یہ عورت بیسیکلی ایک وہ جو وچ کرافٹ کیا، اور اس کا یہ جو اس کے ساتھ رشتہ ہوا اس کی بنیاد ہی یہی تھی۔ اب یہ ہمارا ملک ہے جس کے اندر ایک نیا نام دے دیا جاتا ہے جی روحانیت پھیلائی جا رہی ہے، تو کوئی بھی ڈرامہ یہاں پہ چلتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ جو ووڈو ہے، بلیک میجک ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم تو بہت عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو گوگی ہے وہ اس کے جو ساتھ ہے وہ را کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ کوئی پلانٹڈ، اس کے اوپر تو ایک انکوائری ہونی چاہیے پوری کہ اس کی اس سے شادی ہوئی کیسے، کون ملوانے والا تھا، کیسے پلانٹ ہوئی، کیا ڈرامہ کیا گیا۔ اتنا ان یوزل ایک کام کرنے کے بعد 4 سال گورنمنٹ اس عورت کی تھی۔ عمران کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک اس کے ہاتھوں میں وہ جو کٹ پتلی کا وہ جو کھلونا ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کے لیے ہیرو، اور فار ہر وہ تو ایک کھلونا تھا۔ تو آج اکانومسٹ جب یہ چیز کہہ رہا ہے کہ جی یہ وچ کرافٹ اور یہ ساری چیزیں، تو آج ہم سارے اس چیز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم یہ مان رہے ہیں کہ اس کا پورا کنٹرول تھا۔ تو جب یعنی جو ساتھ یہ ہماری ویسے بھی ہے کہ ہمیں جب تک کوئی باہر گورے کے ملک سے یا ادھر سے کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ اس چیز کو جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر بھی اعتبار آتا ہے تب جب باہر سے کوئی چیز آ جائے۔ اکانومسٹ نے لکھ دیا تو آج ہم اس کو مان رہے ہیں، سارا آپ کا پورا میڈیا اسی چیز کو لے کے چل رہا ہے۔ تو یہ کون سی اس میں شک کون سی والی بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے حمید صاحب۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں خرم صاحب، یہ اس حوالے سے اس آرٹیکل کا پاکستانی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ اہم ہوگا، یہ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا، پاکستان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو بھی کلٹ بن جاتی ہے تو اس کلٹ کے ممبران کے اوپر، ان بیچاروں کے اوپر کیا اثر پڑنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں گڈ گورننس کے ساتھ اور کرپشن کو کسی حد تک اگر ہم نے کم کر لیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ کسی حد تک ہم نے کم کر لیا، اور ہم نے گڈ گورننس کے ساتھ پاکستان کے جو پاکستانی عام آدمی ہیں اس کو سٹیک ہولڈر بنا دیا پاکستان کا، تو پھر پاکستان ٹھیک چلے گا۔ نہیں تو ہمیں اسی طرح کی پنکی گوگی اس طرح کے کریکٹرز جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی پھر ڈومینیٹ کرتے رہیں گے، کسی طریقے سے آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس کی خباثت کے بارے میں چلے ہم تو بولتے تھے، باقی کیوں نہیں بولتے تھے؟ صحیح بات، باقی کیوں خاموش تھے؟ ان کو نہیں معلوم تھا؟ جو منسٹر لگتا تھا، جو مشیر لگتا تھا، جو جہاں پر بھی لگتا تھا، وہ جب تک جا کے اس دیوی کے چرنوں میں سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کو سیٹ نہیں ملتی تھی، پیسے دیتا تھا، سجدے کرتا تھا اس کو۔ تو یہ سارے جو بینیفیشریز ہیں دائیں بائیں والے، اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ تو اس کا تو ایک ریزلٹ اور بھی ہے نا کہ یہاں پر ذاتیات یا ذاتی مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ اتنی اہم چیز ہے کہ میں کوئی بندے یعنی اپنے ذات کے لیے تو وہ ملک پورے کو قربان کرنے کو تیار ہیں لوگ۔ تو یہ کچھ ڈھکی چھپی بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو آج آ رہا ہے، ہمیں تو ابھی تک بہرحال میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ مجھے وہ چیزیں پتہ ہیں جو ابھی تک تو کسی کو شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ان سائڈ سٹوریز کا جو ہمیں پتہ ہے اس خاتون کی۔ یہ باتیں آپ کو پہلے معلوم تھی ساری؟ 100% جی، آپ میرا پورا ریکارڈ اٹھائیں، میں نے تو پہلے دن سے یہ چیز کہہ رہا ہوں، اور ایون جب یہ بنگالہ گھر میں تھی تو ہم تو اس وقت بھی اس چیز کے قائل تھے، بلکہ وہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ ہم نے اس چیز کے اس جادو اور اس کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے جو پازیٹیو پراپر لیے جاتے ہیں، میز لیے جاتے ہیں جو اللہ کے تعالیٰ کے دین میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، کیونکہ جادو ہے نا جی، یہ کچھ ختم چھوٹی چیز ہے۔
یہ ملک تو 3.25 سال اس عورت کے جادو پہ چلا ہے. وہ آپ نے کوئی بات کی ہے, وہ اندر گیا ہے, اس نے کہا جی گھڑے میں سے میں نے نام, میرے گھڑے میں سے یہ نام نکل آیا, اور وہ اتنا عقل کا اندھا کہ اس کی اپنی سوچ بالکل ختم, اور اس نے کہا جی یہ گھڑے میں سے نام نکلا ہے, تو اس نے اپنی ہر اسسمنٹ کو پھینک دیا, اور جو گھڑے میں سے نام نکالتی تھی عورت اس کو یہ مقام دے دیتا ہے. جادو ہے نا جی, یہ کچھ چھوٹی چیز ہے. یہ ملک تو 3.25 سال اس عورت کے جادو پہ چلا ہے. وہ آپ نے کوئی بات کی ہے, وہ اندر گیا ہے, اس نے کہا جی گھڑے میں سے میں نے نام, میرے گھڑے میں سے یہ نام نکل آیا, اور وہ اتنا عقل کا اندھا کہ اس کی اپنی سوچ بالکل ختم, اور اس نے کہا جی یہ گھڑے میں سے نام نکلا ہے, تو اس نے اپنی ہر اسسمنٹ کو پھینک دیا, اور جو گھڑے میں سے نام نکالتی تھی عورت اس کو یہ مقام دے دیتا ہے. ٹھیک. اچھا. اور آج تک اس کی حالت وہی ہے, آج تک جیل کے اندر بھی پڑا تو وہ اسی کنڈیشن میں ہے. بس. کسی پلیٹ فارم سے آپ نے یہ بات پہلے شیئر کی ہے سر؟ ہاں جی, کسی پلیٹ فارم سے آپ نے پہلے یہ باتیں شیئر کی ہیں؟ یہ بھی اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک میرا ہے, ان کا وہ جو کرتے ہوتے ہیں وہ ایک ویلاگ ہے, وہ کہ اس کے اوپر آپ لوگ سنیں, میں نے ساری چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں. اچھا, میڈیا کے اوپر شیئر کی ہوئی ہیں اسپیسیفکلی اس کے بارے میں کہ یہ چیز ہے. اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا, نہ عمران کی فیملی میں سے, نہ اس کے قریبی, کسی ساروں کو اس چیز کا پتہ ہے. یعنی میں ابھی تو چلیں, یہ تو کیا ہے, بہت ایسی چیزیں ہیں جن سے باہر. سر سیاست میں مداخلت کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے. جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بشریٰ بی بی سامنے ہوتی تھی, اور خان صاحب کم بات کرتے تھے, بشریٰ بی بی زیادہ بات کرتی تھی. معاملات سارے سیٹل تو ادھر سے ہو رہے تھے. 100% جی. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے یہ یہاں تک وہ اس کا کیپٹیو ہے کہ اس نے کہنا تم نے آج نیلا کپڑا پہننا ہے. اس نے فار ایگزامپل اس نے اس کو کہا ہوا تھا کہ تم نے مغرب سے پہلے بنگالہ واپس پہنچ جانا ہے, تو ہی وڈ گو بیک. ٹھیک ہے, تم نے نیلا کپڑا پہننا ہے, تم نے آج کالا پہننا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. آپ کو ایک یاد ہوگا جب یہ گیا یونائٹڈ نیشنز میں, جب اس نے تقریر کی, اور تقریر بہت زیادہ مشہور بھی ہوئی, تو جب یہ اترا واپس اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر, تو یہ پی ٹی آئی پوری اس کو ریسیو کرنے گئی ہوئی تھی, تو اس نے وہاں پہ اتر کر کس پہ شکریہ ادا کیا تھا. آپ اس کی تقریر سنیں. اس تقریر میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا نام یہ لے کے, اس کا کوئی جو بھی ہے, میں اس کا بہت بڑا شکر گزار ہوں. بھائی اس نے تمہارے وزٹ میں کیا کیا, تم کیوں شکر گزار ہو اس کے, تم فورن آفس کا نام لو, تم اپنے اداروں کا نام لو. اس نے کہا میں بیوی کا کیوں, بیکاز ہی بلیو, اور یہ واقعی ہوتا ہے, میجک اور سیٹنک پاورز ہیں. اس کا یہ بلیو تھا کہ یہ جو میرا دورہ ہے کے اندر یہ جو ساری چیزیں, وہ جو پاورز تھی میرے ساتھ خفیہ, میں اس کی وجہ سے, یعنی واپس آ کے جو بندہ اس بیبی کا شکریہ ادا کر رہا ہو کہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میرا دورہ اچھا ہوا ہے, ناٹ فارن آفس. یعنی آپ سوچیں بینگ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کا لیول دیکھیے کہ نہ. جی ٹھیک ہے, خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.